آج پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ نے انڈر دی چیئر آف میاں نواز شریف ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا ہے اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں 122 اپلیکنٹس تھے، یعنی ایک حلقے میں، بعض حلقوں میں 13 امیدوار ہیں اور سب کی بات جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ میں اس بات پہ تمام اپلیکنٹس کا، تمام مسلم لیگ نون کے ورکرز بلکہ رہنماؤں کا، بڑے سینئر لوگ اور سب کی بات جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ میں اس بات پہ تمام اپلیکنٹس کا، تمام مسلم لیگ نون کے ورکرز بلکہ رہنماؤں کا، بڑے سینئر لوگ، ایسے لوگ تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم 35 سال سے، 40 سال سے مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور ٹو دی پوائنٹ سب نے اپنی بات کی، اپنی پوزیشن جو ہے وہ بتائی، اپنے حق کو جتایا کہ وہ کس طرح سے حقدار ہیں کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دے، لیکن کسی نے کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی اور بہت اچھے ماحول میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوشگوار لمحات تھے کہ جب تمام لوگ اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ مل رہے تھے اور اپنی بات جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ 122 جو ہے وہ لوگوں کو انٹرویو کیا ہے، یہ NA 51 سے NA 57 تک اور اسی طرح سے PP 6 سے لے کے PP 19 تک یہ حلقے تھے۔ ان حلقوں کے متعلق جو ہے وہ بورڈ نے اپنی ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ کر لی ہے اور فیصلہ یہی ہے کہ 2-3 ڈویژنز کو جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ اس ایکسرسائز کو اسی طرح سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ ابھی 2 دن جو ہے وہ کل KPK کے ڈویژنز ہیں، ان کے متعلق پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرے گا اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بلوچستان ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ پنجاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے۔ بیچ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں، جس طرح سے غالباً جمعرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے کوئی 1-2 دن کا بیچ میں وقفہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، ووٹرز جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے اور اس کے بعد وہ وعدہ جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی، قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی، تو ہم ملک کو اس بحران سے، غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے اور اس بحران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے، تو اس بحران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے اور پاکستان دوبارہ 17-18 کی طرح جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا، آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا۔ اچھا راز صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان پہنچے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، کوئی بڑا بریک تھرو سامنے آئے گا؟ اور دوسرے بتائیے گا کیا میاں نواز شریف سندھ کے دورے کے پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، میاں نواز شریف صاحب 4 صوبوں کا دورہ کریں گے، پورے پاکستان میں وہ جائیں گے اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ، یعنی الیکشن الحاق جو ہے، الائنس جو ہے، اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیر غور نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے
اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा एक बारी बारी तय हुआ ना एक साइड से इंटरव्यू देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए हैं, तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब, उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ, उस हलके से अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज साहब चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा जिद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है।